بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز ناظرین کرام، سلسلہ درس حدیث کے ساتھ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے داء الامم۔ اس امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہوں کو، ان تمام جرائم کو، ان تمام نافرمانی کے بڑے بڑے کاموں کو کئی ایک احادیث میں ذکر فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے پہلی امتوں کی ہلاکت لازم اور واجب ہو گئی، مختلف قسم کا ان پر عذاب آیا، اور اسے داء الامم سے تعبیر کیا ہے کہ یہ پہلی امتوں کی بیماری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، ان تمام گناہوں اور جرائم کو ذکر کر کے آپ نے خبردار کیا ہے کہ تم ان گناہوں سے بچ کے رہنا، ان گناہوں میں مبتلا نہ ہونا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دب الیکم داء الامم، کہ تمہاری طرف پہلی امتوں کی بیماری گھس آئے گی، اور یہ گھس کے آنا، نامعلوم طریقے سے داخل ہونا کہ پتہ بھی نہ چل سکے، یہ بہت خوفناک ہے، یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے۔ اس کے لیے بندے کو متنبہ رہنا پڑتا ہے، خبردار رہنا پڑتا ہے، اور ان تمام احادیثوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں کے متعلق پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اور انہیں ہر وقت مستحضر رکھ کے انسان ان بیماریوں سے، ان تمام نافرمانی کے کاموں سے، ان جرائم سے، اور اللہ رب العزت کو غضب نہ کرنے والے تمام امور سے انسان کو بچنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دب الیکم داء الامم کے ساتھ اس کی وضاحت اور اس کی مثال دے کے آپ نے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یہ دو ایسی بیماریاں ہیں، یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جب یہ کسی قوم کے اندر عام ہو جاتے ہیں، جب کسی قوم کے اندر آ جاتے ہیں، وہی الحالقۃ، تو یہ مونڈ کے رکھ دیتے ہیں۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں۔ حسد اور بغض یہ دو ایسی مرضیں ہیں، یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ پہلی امتیں بھی ان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئیں، اور یہ بندے کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ حسد بھی اور بغض بھی، یہ دو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے اول ذنب عصی اللہ بہ ثلاثہ، کہ سب سے پہلے گناہ کہ جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے وہ تین ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے الحرص والکبر والحسد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ان گناہوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اول ذنب عصی اللہ بہ ثلاثہ، اور فرمایا کہ الحرص والکبر والحسد، ایک حرص، لالچ، طمع، اور دوسرا تکبر، اور تیسرا حسد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی، گھس آئیں گی، اور یہ نامعلوم طریقے سے جب داخل ہوں گی تو ان سے خبردار رہنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سیصیب امتی داء الامم قبلکم، میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی، یہ داء الامم کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول وما داء الامم، یہ پہلی امتوں کی بیماری کیا چیز ہے؟ اس میں کون کون سے گناہ ہیں، اس میں کون کون سے جرائم ہیں، تاکہ ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزوں کی طرف، کچھ بیماریوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بیماریوں کو صحابہ اکرام کے سامنے گنوا کر خبردار کیا، اپنی امت کو بتایا کہ تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ العشر والبطر، فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کفران نعمت عام ہو جائے گا، نعمتیں ہوں گی، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہوں گی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود
کفران نعمت عام ہوگا، ناشکری عام ہوگی، نعمتوں پر شکر نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں انسان کو اللہ کا اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا، پہلی امتوں کی میری امت کو بیماری لگ جائے گی کہ وہ نعمتیں ہونے کے باوجود ناشکری کریں گے۔ دوسری بیماری اور دوسری مرض جس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی وہ ہے والبطر۔ بطر کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی نعمتیں ہونے کے باوجود شکر بھی نہیں، اس نعمت پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی نہیں، بلکہ الٹا انسان ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر میں، سرکشی میں، اکڑ میں اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی نافرمانی کی نشانی ہے، یہ انتہائی فسق و فجور اور اللہ رب العزت سے دوری کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ نعمتوں پر شکر کی بجائے لوگ تکبر کریں گے، اس پر اترائیں گے، اکڑیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھیں گے۔ اور یہ دنیا کی نعمتیں جو عارضی دنیا ہے، انسان ان نعمتوں کی وجہ سے چھوٹے اور بڑے کا معیار قائم کرے گا، حالانکہ یہ بیماری ہے جو پہلی امتوں کو بھی لگی، لیکن تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری بیماری کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا والتدابر، ایک دوسرے سے اعراض، ایک دوسرے سے نفرت۔ اخوت کا رشتہ اور اسلامی بھائی چارے کا رشتہ اور اسلام اور کلمے کا رشتہ یہ کمزور اتنا پڑ جائے گا کہ لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے، اور لوگ اپنے مفادات اور اپنی غرض و غایت کے لیے تعلق بنا کے رکھیں گے۔ والتدابر کی کیفیت ہوگی، دل کے اندر جو کلمے کی بنیاد پر الفت اور محبت اور رافت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر اخوت اسلام کا رشتہ ہے، فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ خون سفید ہو جائے گا۔ رشتے جو سکے رشتے ہیں لوگ ان سے بھی اعراض کریں گے، اسلام کے جو رشتے ہیں لوگ ان سے بھی اعراض کریں گے۔ والتدابر کی بیماری لگ جائے گی۔ اور یہ تدابر کی بیماری کب ہوگی؟ چوتھی بات اور چوتھی مرض اور چوتھی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والتنافس فی الدنیا، جب دنیا کے حرص و ہوس، جب دنیا کو اکٹھا کرنے اور دنیا کو جمع کرنے کے لیے انسان کی لالچ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ وہن کی بیماری لگ جائے گی، وہن کی مرض میں امت مبتلا ہو جائے گی، تو پھر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر اخوت اسلام کے رشتے کی بھی پرواہ نہیں ہے اور خون کے سکے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں سے، ان امراض سے بچنے کے لیے متنبہ بھی کیا، خبردار بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنے صحابہ کو سوال کے جواب میں تعلیمات بھی ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا کہ والتنافس فی الدنیا، یہ تنافس فی الدنیا پہلی امتوں کا ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہوئیں، لیکن تم نے اے امت محمدیہ، تم نے ان بیماریوں سے، ان امراض سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پانچویں مرض جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، پیشین گوئی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا والتباغض، ایک ایسا وقت آئے گا کہ بغض، کینہ، ایک دوسرے سے نفرت عام ہو جائے گی۔ انسان ظاہری طور پہ اوپر سے ہنس کے ملے گا لیکن دل کے اندر بغض رکھے گا، اور یہ بغض بھی دل کی مرض ہے، اور جب تک یہ دل ان تمام بیماریوں سے صاف اور پاک نہیں ہوتا، ایمان اس دل کے اندر گھر نہیں کرے گا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب سلیم ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی دل کو، اسی انسان کو جنت میں داخل کرے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اور قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو ان تمام بیماریوں سے، ان تمام علائشوں سے، شرک سے، کفر سے، حسد سے، بغض سے، تدابر سے، نفرت سے، ان تمام سے پاک ہوگا، وہ قلب سلیم ہے۔ تو فرمایا کہ والتباغض، ایک دوسرے سے بغض عام ہو جائے گا، ایک بھائی اپنے بھائی سے بغض رکھے گا، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے،
ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے جتنے نمازی ہیں کثرت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، الا من رحم ربی۔ اور یہ صورتحال جہاں تک بھی لے جائیں، لوگ اپنے مفاد کی خاطر اور اپنی سیاست کی خاطر اور اپنے گروہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے دھڑے اور فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے دھڑے سے وہ بغض رکھیں گے، حالانکہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، حالانکہ یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کا نبی ایک ہے، کلمہ ایک ہے، کعبہ قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ اور رسول ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تباغض کی اس بیماری کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لوگ مبتلا ہیں۔ لیکن خبردار یہ کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو یہ حکم بھی ہے اور یہ وارننگ بھی ہے۔ اسی طرح چھٹی مرض جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ والبخل، بخیلی عام ہو جائے گی، کنجوسی عام ہو جائے گی، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، مال کی بہتات اور کشاکش ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ نعمتیں نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن بخل بڑھ جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ یعنی یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک وسوسہ ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کریں، وہ فقیری اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے انسان کو ہزار دنیا کی ضروریات یاد دلاتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جو سخاوت کرتا ہے اور کنجوس جو اپنے ہاتھ کو بند کر کے رکھتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی دو شخصوں کو، دو انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو، اور جو سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت صاف ہے، وہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی حسن نیت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں، زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ اپنا ہاتھ حرکت دیتا ہے، اس کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ مال اس کے پاس بھی ہے، اور مال اس کنجوس کے پاس، اس بخیل کے پاس بھی ہے کہ جس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، ہزار دفعہ سوچتا ہے، یا اس کی نیت کے اندر اس قدر اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العزت پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے، اور وہ دنیا کے پیسوں اور دنیا کی مادہ پرستی ہے، اس کے اندر وہ غرق ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، اس کی زنجیریں نہیں کھلتی، وہ خرچ نہیں کر پاتا۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آج مسئلہ مال کا نہیں ہے، مال کی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے مال کے خزانے کھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ کی اتنی تنخواہ نہیں تھی جتنی ہماری ہے، ہمارے بڑوں کی اتنی آمدن نہیں تھی جتنی ہماری ہے، ہمارے بڑوں نے وہ کھانے بھی نہیں کھائے ہوں گے جو ہم کو اللہ رب العزت نے نصیب کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اس وقت کا مسئلہ ہے کہ بخیلی، کنجوسی عام ہو جائے گی، اللہ کی راہ پر لوگ خرچ کرنے سے گریز کریں گے۔ تو فرمایا کہ والبخل، جہاں دنیا میں لالچ، ہرس، طمع بڑھ جائے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان بخیلی سے کام لے گا، کنجوسی سے کام لے گا، اور خرچ کرنے سے کترائے گا، ہزار بہانے تراشے گا۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک طرف دنیا کا ہرس، ہوس اور لالچ ہے، جب یہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں وہی انسان خرچ کرتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی خواہشات نہیں بلکہ آخرت اور جنت کی خواہشات ہیں، جس کے دل میں دنیا غالب نہیں ہے، آخرت غالب ہے، جس نے اپنے دل میں یقین کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کے بدلے میں آخرت میں کئی گنا بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازے گا اور اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے گا، وہی اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کر سکتا ہے۔ اور یہ حسن نیت پر،
یہ اچھی سوچ پر، یہ اچھی نیت پر منحصر ہے، اور جب تک بندہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنے ارادے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مضبوط نہیں کر لیتا، تب تک شیطان انسان کو فقیری کے، بخیلی کے اور دنیا کی ضروریات کے جھوٹے وعدے دلاتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اگلی مرض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حتی یکون البغی، بغاوت عام ہو جائے گی، سرکشی عام ہو جائے گی، نافرمانی عام ہو جائے گی، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت ہوگی، اس سے بھول چوک کے ہوگی، خطا سے ہوگی، جیسے بھی ہوگی، اور بعد میں وہ شرمندہ ہو، نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے بعد لوگ اترائیں گے اور لوگ فخر سے اس گناہ کو بیان کریں گے، اس کا اظہار کریں گے، کھلے عام گناہ ہو جائے گا۔ حتی یکون البغی، بڑوں کی نافرمانی ہوگی، بڑوں کے کہنا نہیں مانا جائے گا، قرآن اور حدیث کی باتیں سنی اور سنائی جائے گی لیکن اس پر عمل کم ہو جائے گا۔ جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اطاعت اور فرمانبرداری کے کام وہ کم پڑ جاتے ہیں، اس کے جذبہ کم پڑ جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر یہ سوچ اور فکر کہ جو نیکی کی سوچ اور فکر ہے یہ کم پڑ جاتی ہے۔ حتی یکون البغی، یہ بغاوت عام ہو جائے گی۔ ثم یکون الحرج، فرمایا کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، جب اس طرح کی صورتحال برپا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گا، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، انسان کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جائے گا، اور کسی وجہ کے بغیر انسان کا قتل کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، نامعلوم طریقے سے انسان کا قتل ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ثم یکون الحرج، حرج عام ہو جائے گا، اور یہ حرج کیا چیز ہے؟ وکثرت القتل، یہ کثرت کے ساتھ جو قتل و غارت ہے یہ عام ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قتل و غارت سے، ایک دوسرے کی گردن مارنے سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام کیا ہے، اس کو ظلم قرار دیا ہے، اور قتل و غارت کو اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس امت سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور پہلی امتوں کو بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر انتظار کرو قیامت کے آنے کا۔ تو اس حدیث مبارک میں وہ تمام بیماریاں کہ جس کی وجہ سے پہلی امتوں کی ہلاکت ہو گئی، پہلی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں وہ چند ایک بیماریاں نشاندہی کر کے واضح کیا ہے، اور امت کو خبردار اور متنبہ کیا ہے، امت کو تعلیم دی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے، ان جرائم سے، ان گناہوں سے محفوظ و مانون رکھے کہ جس کی وجہ سے پہلی امتوں کی ہلاکت ہوئی۔ اللہ اس امت کے ایک ایک فرد کی، اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس امت کو سب سے سربلند فرمائے۔ اس امت کو اللہ رب العزت جو سلف صالحین اور جو صحابہ کرام اور جو خیر القرون کا زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ ہے، اس زمانے جیسا زمانہ نصیب فرمائے، اور ان کو وہی ترقیاں، وہی سرفرازیاں اور وہی اللہ رب العزت کامیابیاں نصیب فرمائے جو کہ سلف صالحین میں تھی۔ اللہ رب العزت اس حدیث میں جو بیماریاں بیان کی گئی ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ، اس حدیث مبارک میں اس حدیث مبارک میں جو بیماریاں ذکر ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام بیماریوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حدیث کو نیکی کی نیت سے آگے شیئر کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ آخر میں تھوڑا